اللہ کی طرف لوٹنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ AJ اسٹوریز میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے لیے ایسی کہانیاں لاتے ہیں جو ہمت اور سچائی کا راستہ دکھاتی ہیں۔ ایک قدیم مگر پرسکون شہر جس کی سڑکیں مٹی کی اور گھر سادہ تھے۔ صبح کی ہلکی روشنی آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل رہی تھی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے، کوئی دکان کھول رہا تھا، کوئی پانی بھر رہا تھا، اور بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ ہر طرف زندگی کی ایک سادگی تھی، مگر اس سادگی کے پیچھے ہر انسان کے دل میں ایک الگ کہانی چھپی ہوئی تھی۔ شہر کا مرکزی بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر دکان پر گاہک کھڑے تھے، آوازیں، خرید و فروخت اور سودے بازی کا ماحول تھا، مگر کچھ چہروں پر خوف بھی نظر آتا تھا، جیسے کوئی ایسا شخص موجود ہو جس سے سب ڈرتے ہوں۔ لوگ اپنی زبان قابو میں رکھتے تھے اور احتیاط سے بات کرتے تھے۔ شہر سے دور درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ وہاں ایک درویش رہتا تھا، سادہ لباس، سفید داڑھی اور چہرے پر نور۔ وہ چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد پرندے بیٹھے تھے اور ماحول میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وقت وہاں آ کر رک گیا ہو۔ روزانہ کئی لوگ اس درویش کے پاس آتے تھے، کوئی بیمار، کوئی پریشان، کوئی غریب۔ درویش ہر کسی کی بات غور سے سنتا اور نرم لہجے میں جواب دیتا۔ اس کی باتوں میں ایسا سکون ہوتا کہ لوگ ہلکے دل کے ساتھ واپس جاتے۔ شہر کے مرکز میں ایک بڑی دکان تھی، جہاں ایک امیر سوداگر بیٹھا تھا۔ قیمتی کپڑے، نوکر چاکر اور غرور سے بھرا ہوا انداز۔ وہ سخت لہجے میں لوگوں سے بات کرتا تھا اور اس کی آنکھوں میں رحم کی بجائے طاقت کا نشہ نظر آتا تھا۔ ایک غریب شخص سوداگر کے سامنے جھکا ہوا کھڑا تھا، قرض معاف کرنے کی درخواست کر رہا تھا، مگر سوداگر نے غصے سے اسے دھتکار دیا اور باہر نکال دیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے مگر خاموش تھے۔ بازار میں لوگ سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے، اس سے دور رہو، یہ خطرناک آدمی ہے۔ سوداگر کا نام ایک خوف کی علامت بن چکا تھا۔ دوسری طرف لوگ درویش کے بارے میں باتیں کرتے، اس کے پاس جاؤ دل کو سکون ملے گا۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیلنے لگیں۔ جب سوداگر نے یہ باتیں سنی تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، لوگ اب اس درویش کے پاس جا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ وہ اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس درویش کی وجہ سے اس کا اثر کم ہو رہا ہے۔ اس کے دل میں حسد بڑھنے لگا اور وہ اندر سے جلنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں سوداگر نے خنجر اٹھایا اور فیصلہ کیا، آج اس کا خاتمہ کروں گا۔ وہ تنہا جھونپڑی کی طرف جا رہا تھا۔ ہوا تیز ہو رہی تھی، درخت ہل رہے تھے اور ماحول میں خوف سا پیدا ہو رہا تھا۔ وہ وہاں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ اندر مکمل سکون تھا۔ درویش عبادت میں مشغول تھا، جیسے اسے کسی خطرے کا علم ہی نہ ہو۔ درویش نے آنکھ اٹھائے بغیر کہا، آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ سوداگر رک گیا اور بولا، تمہیں کیسے پتا کہ میں آؤں گا؟ درویش نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تمہارے دل کا اندھیرا تمہیں یہاں لے آیا۔ اس کے الفاظ میں کوئی غصہ یا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ سوداگر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، جیسے کسی نے اس کے دل کے راز پڑھ لیے ہوں۔ اس لمحے اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ جس طاقت پر فخر کرتا تھا وہ اندر سے کتنا خالی ہے۔ سوداگر نے غصے میں خنجر اٹھایا اور آگے بڑھ کر کہا، میں تمہیں مارنے آیا ہوں۔ اس کی آواز میں سختی تھی، مگر اندر کہیں نہ کہیں ہچکچاہٹ بھی تھی۔ اس کا ہاتھ مضبوط تھا، مگر اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ درویش پھر بھی پرسکون بیٹھا رہا، جیسے اسے کسی خطرے کا احساس ہی نہ ہو۔ درویش نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر اس سے تمہیں سکون ملتا ہے تو کر لو۔ اس کی آواز میں نہ خوف تھا نہ مزاحمت، صرف نرمی تھی۔ سوداگر اس جواب سے مزید الجھ گیا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ سامنے والا ڈرے گا، مگر یہاں تو مکمل سکون تھا جو اس کے غصے کو آہستہ آہستہ کم کر رہا تھا۔ درویش نے آہستہ سے کہا،
तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर क्या तुम खुश हो? ये सवाल हवा में खामोशी की तरह गूंज गया। सौदागर का चेहरा सख्त से नरम हो गया। उसने कभी अपने आप से यह सवाल नहीं किया था। उसकी सारी जिंदगी दौलत के पीछे गुजरी, मगर खुशी का लफ्ज उसके लिए अजनबी था। ये सवाल सुनते ही सौदागर को अपनी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह याद आने लगी। वो दिन जब उसने लोगों को धोखा दिया, वो रातें जब वो तन्हा जागता रहा, और वो लम्हे जब उसने दूसरों को तकलीफ दी। उसके सामने अपनी गलतियां वाज़ेह होने लगी और उसके अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। सौदागर के हाथ कांपने लगे। खंजर अब उसके काबू में ना रहा। उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं और खंजर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। आवाज छोटी थी, मगर इस लम्हे बहुत बड़ी तब्दीली की निशानी थी। सौदागर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी ताकत, गुरूर सब खत्म हो चुका था। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने टूटे हुए लहजे में कहा, मैं थक गया हूं, मुझे सुकून चाहिए। ये वो लम्हा था जब एक जालिम इंसान अंदर से टूटकर बदलने के करीब था। दरवेश ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। इस लम्स में शफकत और रहमत थी। सौदागर ने सुकून महसूस किया, जैसे उसके अंदर का बोझ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा हो। अगले दिन सूरज निकला तो शहर में हैरत फैल गई। वही सौदागर जो कल तक जालिम था, आज सादा लिबास में लोगों से माफी मांग रहा था। वो गरीबों को पैसे वापस दे रहा था और उसके चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आ रहा था। लोग हैरान थे, मगर खुश भी थे। वक्त गुजर गया। सौदागर अब एक नया इंसान बन चुका था, नरम दिल और सादा जिंदगी गुजारने वाला। और दरवेश आज भी अपनी झोंपड़ी में बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा था, लोगों की दिलों से अंधेरे खत्म करता हुआ। ये कहानी यही सिखाती है कि अल्लाह की तरफ लौटने वाला कभी खाली नहीं रहता।